بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورۃ الکوثر کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس وقت قربانی سے متعلق جو اس صورت کی تشریح اور تفسیر احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہاں پہ بھی قربانی کا تذکرہ دیگر عبادات کے ساتھ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل انسان کا کسی جانور کا خون قربانی کی نیت سے بہانا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ اور پھر اس کی فضیلت اس طریقے سے اجاگر فرما دی کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن یہی جانور اپنے سینگوں کے ساتھ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح سالم، یہ اس کے نامہ عمل کے اندر یہ جانور آ کے یہ اس کے نامہ عمل کو مزید وزنی کر دے گا۔ اور پھر مزید فرمایا، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ خون کا جو قطرہ قربانی کا ہے، یہ زمین پہ گرنے سے پہلے اپنا مقام اللہ کے ہاں بنا دیتا ہے، اس کی قبولیت اللہ پہلے ہی سے فرما دیتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا، آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ خوش دلی سے یہ قربانی کرو۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ قربانی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، ذبح جانور کیا جاتا ہے، گوشت آدمی خود کھاتا ہے، اور اس دن اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ یہ خون، یہ گوشت پوست، چمڑے، یہ سب ادھر رہ جاتے ہیں، تمہارا دل کا جو تقویٰ ہے اور جو محبت الہیہ ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے کہ میری محبت میں تم اس جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ اور اس قربانی سے متعلق جب صحابہ نے پوچھا، زید بن ارقم کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو امام ترمذی میں ابن ماجہ دونوں نے ذکر کی ہے، کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کی حقیقت یہ کیا ہے، یہ فلسفہ آپ ذرا بیان فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ، حضرت ابراہیم نے یہ عمل کیا تھا، انہوں نے تو بیٹے کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش فرما دی، تم جانور کی قربانی خوش دلی کے ساتھ، اس لیے حدیث کے آخری الفاظ فطیبوا بہا نفسا۔ یہاں پہ ایک ضروری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ جو یہ مستشرقین ٹائپ کے لوگ ہیں، مسلمان کوئی بھی چونکہ ہر عمل کو اس کی جگہ پہ وہ کرتا ہے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی، حج کا فرض ہوا تو حج کر لی، زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس نے زکوٰۃ کر لی، تسبیحات کا ٹائم ہے تسبیحات کر لی، وغیرہ وغیرہ، قربانی کا وقت آیا تو قربانی بلا جھجک کر لی۔ اس میں یہ فلسفہ نہیں کہ کسی غریب کو یہ پیسے دے دو اور کسی مظلوم کے ساتھ یہ تعاون کرو، بھائی یہ تعاون کے تو ہزار راستے اور بھی ہیں، یہ الگ سے ایک حکم ہے قربانی کا۔ جس طرح زکوٰۃ 2.5% نکالنا فرض ہے، اسی طرح قربانی جب واجب انسان پہ ہو جائے تو اس کو ادا کرنی لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کے بدلے میں پھر اپنی طرف سے اختراعات کر کے کہ اگر ہم قربانی کی
کہ اس کے بجائے اس کی رقم ہم ادا کر دیں تو عند اللہ وہ مجرم ہوگا. وہ رقم الگ سے اگر وہ توفیق طاقت رکھتا ہے وہ ادا کر دے. غریب کی معاونت الگ اس کے لیے محلے کا ہے، رشتہ داری میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، اس پہ الگ ایک فرض بنتا ہے. اپنی وسعت کے مطابق وہ اس کی مدارات ضرور کرے، لیکن جہاں پہ جب قربانی کا ٹائم آئے تو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا ھذا، ہمارے باپ ابراہیم کی سنت تو ہے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پہ تمہیں نیکی ملے گی. تو صحابہ نے پوچھا فما الصوف، یعنی اون کے بارے میں جو بھیڑ وغیرہ ذبح کیا جائے یا اونٹ کا، تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہوگی. میرے محترم اگر ایک مٹھی برابر آپ اون لے لو تو یقیناً اس پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک کے بال آ سکیں گے. تو ایک نماز جو حرم محترم میں ہم پڑھتے ہیں 1,00,000 نماز کی تحدید فرما دی. یہاں پہ ایک جانور پہ کتنے بال ہوں گے؟ ہر بال پہ نیکی ملتی ہے. تو باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کا کرنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ انسان کی کامیابی اور کامرانی اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی دلیل اور علامت ہے. اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کی پرہیزگاری، دلوں کا تقوی اور دلوں کا جو ایک اللہ کی طرف سے دیکھنا کہ یہ میری محبت کتنی اس کے اندر ہے، اس کی علامت یہ قرار دی ہے کہ اللہ کے ان اوامر کی، شعائر اللہ سے مراد اوامر اللہ، اللہ کے اوامر جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی اللہ کی ذات نے انسان کے اوپر جو احکامات رکھے ہیں ان کی قدر، عزت، احترام اور اس کی ادائیگی. تو میرے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قربانی کا اس امت کو ملنا یہ بڑی فضیلت ہے. تو اس فضیلت سے آدمی کو محروم اپنے کو نہیں رکھنا چاہیے. حتی الوسعت وہ قربانی کر لے، اللہ کی ذات اس کی مدد ضرور ہر لحاظ سے فرمائیں گے. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد.